بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ہم نے آخرت کی طرف چلے جانا ہے، جو ہمیشہ کا جہان ہے، اور ہم نے قبر کے اندر چلے جانا ہے، وہاں ہزاروں سال ہم نے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد میدان محشر کے اندر ہم نے جانا ہے، جہاں گرمی ہوگی، جہاں سورج بہت قریب ہوگا، ہر آدمی پسینے کے اندر شرابور ہوگا، انتہائی گرم دن ہوگا۔ لیکن اس دن کے اندر اللہ رب العالمین کچھ ایسے خوش قسمت انسان ہوں گے جن کو اس دن بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کون سے ایسے 7 خوش قسمت انسان ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو ان میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا کون سا شخص ہے؟ الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا امام، جو اپنی رعایا کے اندر انصاف سے فیصلے کرے۔ اللہ کل کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کون سا خوش نصیب شخص ہوگا؟ وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے اللہ کو یاد کرے، جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اس جوان کو بھی اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کی جوانیاں اللہ کے لیے لگیں، جن کی جوانیوں میں جنہوں نے اللہ کے لیے سجدے کیے، عبادت کی، اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر جاتا ہے، اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں، میں دوبارہ مسجد میں جاؤں، میں مسجد کے اندر ہی رہوں۔ ایسے آدمی کو اللہ کل قیامت کے دن کڑکتی ہوئی جب دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد چوتھا آدمی کون سا ہے؟ چوتھے وہ 2 آدمی، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذالک وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، اور اللہ کے لیے جو محبت تھی اسی پر ان کا اجتماع تھا، اسی پر ان کا افتراق تھا۔ اللہ کے لیے ہی وہ آپس میں جمع ہوتے تھے، اللہ کے لیے ہی جدا ہو جایا کرتے تھے۔ یہ 2 آدمی بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 5واں کون سا شخص ہوگا؟ 5واں بھی وہ شخص ہے، ورجل دعت امرات ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ کسی آدمی کو کوئی حسب و نسب والی خوبصورت عورت، جمال والی عورت اپنی طرف متوجہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ شخص اس عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کو چھوڑ دے اور اپنا منہ اس کی طرف سے موڑ لے، اللہ کل کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد 6واں آدمی کون سا ہے؟ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے
اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ کرے اور اس کو اتنا پوشیدہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کے صدقے کے اندر اتنا اخلاص ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر جہاں گرمی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتواں کون سا شخص ہے؟ ساتواں کون سا خوش نصیب شخص ہے؟ ساتواں وہ شخص ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو آدمی تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے اور اپنے اللہ کا ذکر کرے اس طرح سے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تو یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے کیسے حسین و جمیل اعمال دے دیے کہ ان اعمال کی برکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہاں دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، امت کا ہر فرد اس بات کی کوشش کرے کہ میں بھی ان اعمال کے کرنے والا ہو جاؤں، تاکہ کل قیامت کے دن جہاں میری والدہ میرے کام نہ آئے، میرا باپ میرے کام نہ آئے، میرا بھائی میرے کام نہ آئے، میری بیوی میرے کام نہ آئے، تاکہ وہاں پر میرے پاس ان اعمال میں سے اعمال موجود ہوں جن کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی اعمال کریں، میں بھی اعمال کروں، ہر امت کا فرد اعمال کرے تاکہ کل قیامت کے دن ہم اس گرمی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب